السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ ہم اس دن اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں 14 اگست کو آزادی عطا فرمائی۔ یہ دن ہم کس طرح منائیں؟ ایک تو اس دن اللہ کی حضور سجدہ شکر ادا کریں۔ بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ 14 اگست والے دن ہم کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے حضور شکرانے ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس رب نے ہمیں اتنی بڑی آزادی کی نعمت نصیب فرمائی۔ اس آزادی کی قدر ان سے پوچھی جائے جو قید و بند میں ہیں، جو سختیوں میں ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی، اس پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا کام کہ اس دن میری نوجوان دوستوں سے، نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ 14 اگست کا دن مستیوں میں موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر، ناچ کر، گا کر، ڈانس پارٹی کر کے، شراب پی کے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر کے یہ دن نہ منائیں۔ خدا را اس دن اپنے گھر کے کسی بڑے سے، اپنے علاقے کے کسی بڑے سے، چک کے، گاؤں کے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں یقیناً کوئی معمر لوگ موجود ہوں گے، پرانی عمر کے، بڑی عمر کے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے یہ حالات دیکھے ہیں یا یہ حالات اس وقت ان پر گزرے ہیں یا انہوں نے خود اس وقت سنے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھ جائیں اور ان سے عرض کریں کہ بابا جی، اماں جان، ہمیں وہ حالات تو بتاؤ، ہمیں وہ واقعات تو سناؤ جن حالات سے گزر کر آپ کو آزادی ملی تھی، جو اس وقت آپ کو پیش آئے تھے، اور وہ حالات پورے غور سے سنیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کیا ہمارا ناچنا بنتا ہے، کیا ہمارا ڈانس کرنا بنتا ہے، کیا ہمارا یوں موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر پورے علاقے کو، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو، بستی کو پریشان کرنا بنتا ہے۔ حالات ضرور سنیں، بزرگوں کو بٹھائیں، ان کے سامنے بیٹھ جائیں، ان سے کہیں، بزور بازو کہیں، زبردستی کہیں کہ آپ ہمیں سنائیں اس وقت کیا حالات تھے جب پاکستان بنا تھا، کیا کیا حالات پیش آئے تھے، لوگ کن کن تکلیفوں سے گزرے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ تو اس لیے بجائے مستیاں کرنے کے ان حالات واقعات کو سنا جائے، پڑھا جائے۔ جو لوگ ان حالات سے گزرے ہیں انہیں تو ہنسنا بھی نہیں آتا، جو ان مصیبتوں سے گزرے ہیں وہ تو ہنسنا بھی بھول گئے کہ وہ کبھی ہنسا بھی جاتا ہے۔ لاہور کے ایک بزرگ تھے، جامعہ اشرفیہ کے غالباً، وہ نماز پڑھنے آتے تو کبھی ان پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی، رونے لگ جاتے، یوں پتہ لگتا کہ بس اب ختم ہونے والے۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا بھی بابا جی بات سمجھ نہیں آتی، آپ اتنا روتے ہیں کبھی کبھار، بالکل نہیں پتہ چلتا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے، کیا کیفیت ہے، کیا دکھ ہے جو آپ دبا کے بیٹھے ہیں؟ پہلے تو کہا بھی جانے دو، چھوڑو اس بات کو، لیکن وہ اصرار کرتے رہے، اصرار بڑھتا گیا۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ جب پاکستان بنا، ہمارا قافلہ جو کئی نفوس پر مشتمل تھا، کئی افراد تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ہمارا قافلہ پاکستان کی طرف چلا تو قصہ مختصر، سب ذبح ہو گئے، سب شہید ہو گئے، سب قربان ہو گئے اس آزادی کے لیے۔ میں اور میری بیٹی، ہم 2 ہی افراد بچے۔ اب چند کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان شروع ہونا تھا، چند کلومیٹر کے بعد، چند منٹوں کے بعد ہم نے پاکستان میں داخل ہو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک چیک پوسٹ تھی جہاں سکھ اور ہندوؤں نے ناکہ لگایا ہوا تھا، جو بھی وہاں سے گزرتا اسے پکڑتے، کوئی عورت کو بچی ہوتی اس کی آبرو ریزی کرتے، پھر قتل کر دیتے۔ تو میری بیٹی میرے ساتھ تھی، میری بیٹی کہنے لگی بابا مجھے اپنے ہاتھ سے تم ذبح کر دو، اپنے ہاتھ سے مجھے قربان کر دو۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا کیوں؟ کہا ظاہر سی بات ہے، آپ اور میں، ہم 2 ہی ہیں، ہم جب آگے جائیں گے سکھ اور ہندو پکڑ لیں گے، آپ کے سامنے میرے ساتھ زیادتی کریں گے، میری عزت خراب کریں گے، پھر مجھے قتل کر دیں گے، تو آپ مجھے اپنے ہاتھ سے مار دیں، میرا خون آپ پر معاف ہے، کم سے کم عزت کی موت تو مروں گی۔
وہ کہنے لگے میری بیٹی کی بات سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی، جسم ہلنے لگا، ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا، میں تجھے کس طرح ذبح کر دوں؟ لیکن بیٹی بضد رہی، نہیں ابا جان بس آپ یوں کریں۔ کہتے ہیں بہت مشکل سے، بڑے تنگ آ کر، بڑے دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنی بیٹی کی گردن پر چھری چلا دی۔ تو فرمایا آج تم آزادی مناتے ہو، ڈانس کر کے، ناچ کے، گیت گا کر، گانے گا کر، ڈھول بجا کر، سلنسر نکال کر، شرابیں پی کر، ہاں جی الٹی سیدھی حرکتیں کر کر تم جشن آزادی مناتے ہو۔ اس آزادی کی قیمت ہم سے پوچھو جنہوں نے آزادی کی اتنی بڑی قیمت چکائی۔ تو بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ اپنے نوجوان بھائیوں سے خدا را اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھ جائیں، کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ جائیں، علاقے کے، گاؤں کے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں کوئی معمر ایسا آدمی ضرور تلاش کریں جو پرانی عمر کا، بڑی عمر کا، ان سے پوچھیں کہ آزادی کس طرح بنی تھی، آزادی کس طرح ملی تھی، پاکستان کس طرح آزاد ہوا تھا، یہ لوگ آزادی کی نعمت کس طرح حاصل کر کے آئے تھے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو خدا را اس دن کو عبادت میں، شکر میں، اللہ کے ذکر اذکار میں، اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے گزاریں، اور نفل پڑھ کر اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کرے وہ شریعت مصطفیٰ و شریعت محمدی و دین اسلام پورا کا پورا اس اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے۔ اللہ ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آزادی کو صحیح طور پر منانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔